قرآن مجید کا سبق نمبر ہے 251، سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 91 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبق نمبر 251 سورۃ النحل ہے، آیت نمبر انشاءاللہ 91 پڑھیں گے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأوفوا بعهد الله بعهد اللہ إذا عاهدتم اذا عاہدتم ولا تنقضوا ولا تنقضوا الأيمان الأيمان بعد توكيدها بعد توكيدها وقد جعلتم الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ جزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة۔ وأوفوا، اور آپ پورا کرو بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو۔ اذا عاہدتم، جب تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے ہو، ولا تنقضوا الایمان، اور نہ تم توڑو اپنی قسموں کو، بعد توکیدہا، پختہ کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم، اور یقیناً آپ نے بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی ان قسموں کے اوپر کفیلاً، ضامن۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، یعلم، خوب جانتے ہیں، ما تفعلون، جو آپ کرتے ہیں۔ کل جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے چند احکامات ذکر فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اور جو ذوی القربیٰ ہے ان تک ان کا حق پہنچانے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے منع فرمایا، منکر سے منع فرمایا، حد سے بڑھنے سے منع فرمایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، کہ آپ اپنے وعدوں کو پورا کیجئے جو آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے جو وعدہ کیا گیا، وعدہ کیا ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں قسم اٹھائی تھی کہ یا اللہ تو ہی خالق ہے، مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اس کے اوپر پختہ ایمان جو ہے، یقین جو ہے کیا جائے اور اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ اور یقین مانے کہ عقیدہ توحید سے بڑا عقیدہ کوئی نہیں، اور اگر اس عقیدے کی اصلاح ہو جائے ساری دنیا سے پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ میں نے آپ سے یہ بات ذکر پہلے بھی کی تھی کہ امام کائنات علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب سب سے پہلے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دی، مکہ میں چوری عام تھی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چوری نہ کرو۔ بے حیائی عام تھی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے حیائی نہ کرو۔ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، ابھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہ کرو۔ شراب کے بارے میں نہیں فرمایا، سود کے بارے میں نہیں فرمایا۔ آپ نے پہلی ان کو دعوت کیا دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وجہ یہ ہے کہ جو عقیدہ توحید میں بگاڑ ہے، ساری بگاڑ کی جو جڑیں ہیں وہ یہیں سے شروع ہوتی ہیں، اور اگر عقیدہ توحید کی اصلاح ہو جائے ساری دنیا سے ظلمات وہ ختم ہو جائیں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ پورا کیجیے۔
دوسری بات اذا عاہدتم، جب تم وعدہ کرتے ہو، پختہ وعدہ کرتے ہو پورا کرو. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح نہ کیا کرو، اپنی قسموں کے اوپر پختہ یقین کر لو، اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا، اللہ کی قسم ایسے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد تم توڑا نہ کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی، یعنی کہ ان کا محاورہ ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے، نہیں، اس قسم کا کوئی معاوضہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المائدہ میں 7واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ ایمان والو جو آپ لغو قسمیں اٹھاتے ہو اللہ آپ کی پکڑ نہیں فرمائیں گے. یعنی ایک بندہ محاورتاً کہہ دیتا ہے اللہ کی قسم ایسے نہیں، اس نے پختہ نہیں کہا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ فرماتے ہیں ان قسموں پر آپ کا مواخذہ ہوگا جو آپ پختہ قسمیں اٹھاتے ہیں. اللہ کی قسم ایسے ہی کروں گا، اللہ کی قسم ایسے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر تمہارا مواخذہ ہوگا. لیکن ہاں قسم اٹھاتے وقت ایک چیز کا خیال کیا جائے کہ قسم اللہ کی راہ فرمانی میں نہ ہو. یعنی غصے میں آگے بندہ یہ کہے اللہ کی قسم آج کے بعد میں تجھ سے نہیں بولوں گا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں یتیم کو خرچہ نہیں دوں گا، بد کر دوں گا، اللہ کی قسم میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ساری زندگی کلام نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتُقْسِطُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو اپنی قسموں کا وبال اللہ کی جان پر نہ ڈالا کرو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان نہیں کرو گے، نیکی نہیں کرو گے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا اگر میں کسی معاملے میں قسم اٹھاؤں اور مجھے کوئی دوسرا معاملہ بہتر نظر آئے، میں اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کروں گا اور اس سے وہ بہتر کام کروں گا. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تم قسم اٹھاتے ہو اور تمہیں یہ پتہ چلتا ہے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے فرمایا قسم کو توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو. اور قسم کا کفارہ کیا؟ 8واں پارہ سورہ المائدہ. اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. پختہ قسموں کا کفارہ ہے کیا؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اگر کھانا نہیں کھلا سکتے او کسوتہم، ان کو کپڑے پہناؤ. اگر کپڑے بھی نہیں پہنا سکتے، تیسری بات او تحریر رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرو. اللہ فرماتے ہیں 3 کام نہیں کر سکتے، چوتھا کام کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، 3 دن کے لگاتار روزے رکھ لو، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو اس کے اوپر ضامن بٹھایا ہے. اور جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، امام کائنات علیہ السلام کی بڑی سخت وعید ہے ایسے شخص کے بارے میں. اور جو وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ فرماتے ہیں وعدہ کرو، پورا کرو، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جب تم اللہ کے نام کا وعدہ کرو، قسم اٹھاؤ، اسے پورا کرو، کیونکہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نام کی جب قسم اٹھائی جائے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ایک کام کا ارادہ کیا جائے، اگر وہ جائز ہو، اچھا ہو تو وہ کیا جائے. یہی قرآن اور حدیث کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین.